أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. الحمد للہ رب العالمین کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ٹائم لمٹ دی، مہلت دی کہ ہم اپنی اس چھوٹی سی مختصر سی زندگی میں اس کے پاک کلام میں سے ایک چھوٹا سا حصہ اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں. الحمدللہ. اس کے بعد یہاں پر موجود تمام شہزادیوں کو بہت بہت مبارک ہو. پتہ ہے مبارک کس بات کی؟ کہ اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا ہے. کس لیے؟ اس دین کو سیکھنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر آنے والے باقی 100-150 جو طلباء تھیں انہوں نے دعائیں نہیں کی ہوں گی؟ یقیناً کی ہوں گی. ہر کسی کے دل میں خواہش بھی ہوگی، لیکن ان کی یہ خواہش، ان کا یہ ارادہ مستقل نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ ان کی دعائیں خالص نہیں تھیں، یا شاید ان کی دعائیں مستقل نہیں تھیں. جب ہماری دعاؤں میں روانی نہیں رہتی نا، تو ہماری دعائیں پھر قبول اس طرح سے ہوتی نہیں ہیں. اور شاید ان لوگوں میں یقین کی بھی کمی تھی. جب ٹرسٹ جو ہے وہ پیک لیول پر نہیں ہوگا نا، تو ہم ہر کام بہت مشکل سمجھ لیتے ہیں، ہم ڈگمگانے لگتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب نے ثابت قدم رہنا ہے. آج کا جو ہمارا ذکر ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ترین ذکر ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا انعام کیا ہے نا کہ جب ہم کوئی دعا جو ہے اس کو ڈیپلی پڑھتے ہیں نا، تو ایسے محسوس ہوتا ہے یہ جو ہے نا، یہ تو امپورٹنٹ ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. اب دیکھیں، میں سوچ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے کتنا پیار تھا نا، کہ آپ اپنی ہر سانس، ہر پلک جھپکنے پر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ پیار اس وجہ سے بھی آتے ہیں کہ آپ ہر دعا میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، یقین دلا رہے ہوتے ہیں، بار بار اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جی آپ گریٹسٹ ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں. یو آر دا ون اینڈ یو آر دا اونلی. سبحان اللہ. کیا ہم ایسے ہیں؟ کیا ہم اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار کرتے ہیں؟ شاید بہت کم. کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو دعا مانگنے بیٹھتے ہیں تو انہیں صرف اپنے مسئلے یاد ہوتے ہیں. انہیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہمارے ان مسائل کو حل کر دے گا، اس کے سامنے التجا تو کرتے ہیں، لیکن اس کی بڑائی کا زبان سے اظہار نہیں کرتے. تو کتنا ضروری ہے یہ سارا عمل کر کے دکھانا. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا. سبحان اللہ. تو آج کے ذکر کے ساتھ کچھ باتیں جو ہے وہ مطابقت رکھتی ہیں. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی کہ انسان کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. وہ اکارڈنگ ٹو اللہ المائٹی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کافرانہ طور طریقے کا بھی ہو سکتا ہے. وہ اسے ایک خاص نقطہ نظر سے سوچتا ہے کہ
میرا لائف سٹائل کیسا ہے اور کیا نہیں. ایک انسان جب اپنا لائف سٹائل اللہ تعالیٰ کے مطابق سوچتا ہے نا تو اس کا لائف سٹائل ویسا ہوتا چلا جاتا ہے. اور اسی طرح ایک نان مسلم جب اپنا لائف سٹائل کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے دل میں، اس کے ذہن میں ویسے ہی خیالات پرورش پاتے ہیں. اس کی ذات کے اندر جو ہے نا وہ بے حقیقت چیزیں اپنی جگہ بنا لیتی ہیں. تو اس کا یہ عقیدہ جو ہے وہ اس کے لیے کبھی بھی نفع مند ثابت نہیں ہوتا. جو شرک کا عقیدہ ہے وہ انسان کو اس کے فکر کی فوڈ پرووائڈ نہیں کر سکتا. ہمارا یہ جو وجود ہے نا یہ روحانی روشنی کے بغیر نامکمل ہے، ہمیشہ نامکمل رہتا ہے. اب ہم ایک جملہ بولتے ہیں لا الہ الا اللہ، اتنے ڈیپ میننگ رکھتا ہے. یہ 3 ورڈز اتنے ڈیپ میننگ رکھتے ہیں نا کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے. پوری جو ہماری یونیورس ہے نا وہ اس میں سما جاتی ہے. انسان کو کب محسوس ہوتا ہے کہ جو پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے وہ اس میں سمائی ہوئی ہے؟ جب وہ غور و فکر کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں آپ کا حصہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا آپ اس میں غور و فکر کر لیں گے. آج کا جو ہمارا ذکر ہے اس میں بھی لا الہ الا انت آتا ہے. اس پر غور کریں نا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس جملے نے ساری ارض و سما کی جو تعریفیں ہیں نا وہ اپنے اندر سمیٹ رکھی ہیں. جب ہمارا اللہ تعالیٰ پر توکل جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے نا پھر ہر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس میں شدید ہو جاتا ہے. وہ اپنے رب پر اعتماد کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہوتا ہے اور وہ اسی اللہ تعالیٰ سے امید بھی باندھتا ہے. سبحان اللہ. وہ کتنی پیاری بات کہی تھی نا شیخ عبد القادر جیلانی نے کہ جس سے تو خوف رکھے وہ تیرا معبود، جس کی تو تعظیم کرے وہ تیرا معبود، جس سے تو امید باندھے وہ تیرا معبود، اور جس سے تو محبت کرے وہ تیرا معبود. آج ہم اگر دیکھیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی امیدیں، اپنے خوف مادی چیزوں سے وابستہ کر لیے ہیں، ان چیزوں سے جو فنا ہو جانے والی ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو لوگوں سے امیدیں لگا کر بیٹھتے ہیں. تو کیا ہم اپنے معبود اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مانتے ہیں؟ اپنے دل کو اندر سے ٹٹولیں اور دیکھیں کہ آپ کا رب معبود کون ہے. وہ اللہ تعالیٰ سورہ التغابن میں فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ایمان والوں پر لازم ہے کہ اللہ پر توکل کریں. تو یہ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر عائد ہے. یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کریں. اسٹرانگسٹ ٹرسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر کریں. ایک اور بہت پیاری آیت ہے قرآن پاک کی کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. سبحان اللہ. سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ یقیناً وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں. اب وہ کون ہے؟ مومن جو اللہ تعالیٰ پر ڈیپ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو وہ بہت جلدی کرتے ہیں، کوئی بھی نیک کام ہو اس کے لیے جلدی جلدی وہ خشوع کرتے ہیں، وہ نیکیوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. تو بات اتنی ہے کہ ہمارا نفس ہمیں اپنی اطاعت کرنے پر مجبور کرتا ہے. ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں مادی پرستی کی طرف لے کر جاتا ہے، راغب کرتا ہے.
اور شیطان جو ہے نا وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ہر جنگ میں ہار جائیں اور وہ جیت جائے. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں. اب ہمارے اندر بہت سارے شر جو ہیں وہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر نیکی کے ساتھ برائی بھی رکھی ہے. تو ہم میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ظاہری طور پر تو اچھا نظر آتے ہیں لیکن باطنی طور پر ان کے اندر برائی موجود ہوتی ہے اور وہ اس برائی کو کنٹرول کر پاتے ہیں اور نہیں بھی کر پاتے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا سب سے فیوریٹ جو عمل ہے نا وہ ایمان ہے جو شک و شبہ سے پاک ہو. تو جب ہمارے اندر ہمارے قول اور فعل میں تضاد آ جاتا ہے نا تو ہمارے اندر جو ہے وہ کھوٹ آ جاتی ہے. پھر انسان کا جو قلب ہے نا وہ روشنی سے محروم ہو جاتا ہے. اس کی زندگی بیکار اور بے مقصد ہو جاتی ہے اور ایسا انسان زمین پر بوجھ ہوتا ہے. تو سوچیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زمین پر بوجھ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کا حل بھی بتایا ہے اور رسول اللہ نے وہ کر کے بھی دکھایا ہے. اگر ہمارا نفس یا شیطان ہمیں شر کی طرف راغب کرتے ہیں تو اس سے بچنے کی اس سے پناہ کی دعا بھی بتائی ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس دعا پر عمل کرنے کی، اس کو یاد کرنے کی، اس کو دلوں میں بسانے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عالم الغیب والشہادہ اللہم عالم الغیب والشہادہ اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللہم اے اللہ عالمہ جاننے والے الغیبی غیب کو والشہادتی اور ظاہر کو فاطر السماوات فاطر پیدا کرنے والے السماواتی آسمانوں کو والارضی اور زمینوں کو رب رب کل شیء ہر چیز کے وملیکہ اور مالک اشہد میں گواہی دیتا ہوں ان لا الہ الا انت نہیں کوئی معبود سوائے تیرے اعوذ بکا اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں من شر النفسی اپنے نفس کے شر سے
ومن شر الشیطانی اور شیطان کے شر سے، وشرکی ہی اور اس کے شرک سے، وان اور یہ کہ اقترفہ ارتکاب کرے علی نفسی میرا نفس سوءا کسی برائی کا، او یا اجرہ میں کھینچ لاؤں الی اس کی طرف مسلم کسی مسلمان کو۔